بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، میں ہوں عبداللہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں CTC نیوز اردو۔ ناظرین مکرم، آج بات کرتے ہیں ضلع چنیوٹ کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک سٹی آتا ہے جس کا نام ہے ضلع چنیوٹ، جہاں پر قادیانی جو ہیں کافی تعداد میں موجود ہیں، جسے چناب نگر ربوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ اہم خبر یہ ہے کہ ضلع چنیوٹ میں گرین پارٹی کی جانب سے ایک اپلیکیشن DC چنیوٹ کو دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قادیانیوں نے چناب نگر کے اندر شاعر اسلام کو یوز کیا ہے۔ اچھا، شاعر اسلام اور قادیانیوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو سمجھیے۔ پاکستان کے آئین 298C 298B کے تحت قادیانی شاعر اسلام یوز نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو چیزیں مسلمان استعمال کرتے ہیں مذہبی طور پر وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مسلمانوں کی مساجد ہیں، ایسے وہ اپنی عبادت گاہوں پر مینار یا مسلمانوں کی مساجد سے مشابہت رکھنے والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ایسے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شاعر اسلامی جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، اور چناب نگر کے اندر کافی مقامات پر شاعر اسلامی کا استعمال کیا گیا ہے۔ گرین پارٹی چنیوٹ کی جانب سے یہ اپلیکیشن DC کو دی گئی تھی۔ قادیانیوں نے یہ شاعر اسلام کا استعمال کیا ہوا ہے، اسے فی الفور مسمار کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ ضلع چنیوٹ نے گرین پارٹی کے عہدیداران سے بات چیت کر کے کچھ عرصے کا ٹائم لیا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح بتاتا چلا جاؤں کہ قادیانی چناب نگر کے اندر کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور ایک قادیانی مربی جس نے پچھلے دنوں جرمن میں بیٹھ کر ایک ویڈیو کلپ جاری، ایسا ہرگز نہیں ہم کرنے دیں گے کسی کو بھی کہ وہ ہماری عبادت گاہوں پر یا ہمارے چناب نگر میں دھاوا بول دے۔ اس حوالے سے گرین پارٹی کی سینئر قیادت جو ورک کر رہی ہے اور قادیانیوں کے خلاف سخت لاہ عمل کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اگر ایسا گرین پارٹی چنیوٹ کی کیبنٹ کرتی ہے تو کیا آپ انہیں سپورٹ کریں گے یا کہ ان کے خلاف جائیں گے؟ تو ضلعی چنیوٹ کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہمیں کچھ عرصے کا ٹائم دیا جائے، ہم خود ان سے بات چیت کر کے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ مرکزی جو گرین پارٹی کی کیبنٹ ہے ان میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، گروپس کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب وہ جو ان کا ایک رکن ہے جو جرمن میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر پولیس نے ان کو روکا تو ٹھیک ہے، اگر پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی، اگر گرین پارٹی کے لوگ پولیس کی جو رٹ ہے اس کو کراس کر کے آگے آئیں گے، پھر وہ جانیں یا ہم جانیں۔ تو یہ واضح طور پر ایک دھمکی جو قادیانی رکن کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں بہت خراب ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ادارے ہیں اس پر نوٹس لیں، فی الفور اس معاملے کو سلجھائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سنگین ہوں۔ گرین پارٹی کی کیبنٹ مسلسل ورک کر رہی ہے، اور قادیانیوں کے یہ جو شاعر اسلام انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں اس کے خلاف بہت جلد وہ اگلے لاہ عمل کا اعلان کرنے والی ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی بندہ اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس پر فی الفور عمل کیا جائے، تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ تو اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، نہ ہی اس نے کوئی ایسی ریلی یا جلسہ کیا ہے۔ اس نے قانون کا دروازہ کھٹایا اور کہا ہے کہ قانون قادیانیوں نے جو شاعر اسلام یوز کیے ہوئے ہیں اس کو گرائے، ٹھیک ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو نبی آخر الزماں حضور تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مسلمان کا عین فریضہ ہے، اور اولین ترجیح ہے۔ ہمارے عقائد میں سے سب سے مضبوط عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس پر کام کرنا، اس پر پہرا دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ جب کبھی بھی ایسا موقع آیا ختم نبوت کے لیے جان لٹانے کا تو ہم اس پہ گریز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ عزوجل نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔